امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر پہنچی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹیوں کو بتایا کہ ایک بڑے عالم آئے ہیں، ان کے لیے اچھا سا کھانا تیار کر دے۔ چنانچہ بیٹیوں نے کھانا بنا کر کمرے میں رکھ دیا، رات کو تہجد کے لیے مصلی بھی رکھ دیا اور وضو کے لیے لوٹا بھی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کھانا کھایا اور کچھ دیر بعد چیت کرنے کے بعد لیٹ گئی۔ صبح نماز فجر کے لیے مسجد میں تشریف لے گئی۔ بچیاں کمرے میں صفائی کرنے کے لیے آئی تو دیکھا کہ برتن میں جو 2-3 آدمیوں کا کھانا رکھا تھا وہ سارا ختم، مصلی جیسا رکھا تھا ویسی ہی پڑا تھا، پانی جیسے بھرا تھا جو کا تو موجود تھا۔ یہ دیکھ کر بڑے حیران ہوئی اور ساتھ ہی ذہن میں کچھ بدگمانی سے بھی پیدا ہو گئی کہ ان کی تعریفیں تو بہت سنی تھی، مگر معاملہ تو ایسا نہیں، تہجد بھی نہیں پڑی اور صبح بھی بے وضو ہی چلی گئی۔ جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ گھر آئے تو بیٹوں نے ساری بات کہہ سنائی۔ اس دور کی کیا بات تھی، وہ سچے اور کھری لوگ تھی۔ امام شافعی نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو بچوں کی بات سے آگاہ کر دیا۔ وہ فرمانے لگی، بات یہ ہے کہ جب میں نے کھانے کا پہلا لقمہ کھایا تو میرے دل و دماغ پر عجیب کی انوارات ظاہر ہونا شروع ہو گئی اور ہر لقمہ پر روحانی کیفیت بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ اس پاکیزہ رزق کا اثر ہے، معلوم نہیں زندگی میں ایسا حلال اور پاک رزق پھر مجھے نصیب ہوگا یا نہیں، اس لیے میں نے خوب پیٹ بھر کر کھایا۔ پھر بستر پر جب میں نے سونے کے لیے لیٹا تو میرے دل و دماغ میں قرآن پاک کی آیتیں اور احادیث نبویہ مستحضر ہونے لگی اور بہت سے مسائل کا حل مجھ پر منکشف ہونے لگا۔ اسی کیفیت میں رات گزاری۔ معمول کے مطابق جب نماز تہجد کی جانب میرا دھیان ہوا تو میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ علم کا ایک باب سیکھنا 1000 رکعت نوافل پڑھنے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے، لہٰذا میں نے اپنی ساری توجہ انہی مسائل علمیہ کی استنباط و استخراج کی جانب ہی رکھی۔ یہاں تک کہ نماز فجر کا وقت ہو گیا اور میں مسجد چلا گیا۔ رات بھر آنکھ لگی نہ وضو ٹوٹا اور یہی وجہ تھی کہ وضو کے لیے آپ کا رکھا ہوا پانی اور جائے نماز بھی وہی اسی حالت میں رکھا رہا اور استعمال کی نوبت ہی نہ آئی، اور میرا گمان ہے کہ آپ کی پاکیزہ رزق کی برکت کا